وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ جب دوسرے لوگ اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آخری روزہ دار اس دروازے میں داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر انہیں پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، اور جسے پاکیزہ شراب پلائی جائے گی اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم دو جہاں کے مالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بندے کا ہر عمل اپنے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو ہرگز فحش کوئی نہ کرے اور نہ ہی شور مچائے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس کے ساتھ جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، پہلی اس وقت جب وہ افطاری کرتا ہے اور دوسری اس وقت جب وہ اپنے اللہ عز و جل سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزہ پر خوش ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔